السلام علیکم شیخ. وعلیکم سر السلام. سوال ہے کہ السلام علیکم. ہمارے ہماری شادی ہو کے 14 سال ہوا ہے. ابھی تک ماشاء اللہ. اولاد نہیں ہے، لیکن جی ہسبینڈ بہت اچھے، ہمارا لائف اچھا چل رہا ہے. ہم تو 1-2 سال کے بعد میں ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیے، لیکن ڈاکٹرز وہ ٹائم میں بولے تھے کہ نیچرل کنسیو ہونے کے لیے کچھ پرابلم نہیں ہے بلکہ، لیکن کچھ ٹریٹمنٹ ایسا میڈیسن سب دے رہے تھے. ابھی فی الحال ہم لوگ دوسرے ڈاکٹرز کے پاس جا کے کرنے میں، ایک ڈاکٹر بولے کہ اوکے ہو سکتا ہے کچھ پرابلم نہیں ہے، بلکہ دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ آپشن نہیں ہے، ابھی تو آئی وی ایف ہی کرنا پڑے گا بلکہ. لیکن آئی وی ایف کا کاسٹ ہوتا ہے 1.5 لاکھ، اتنا ہمارے جی پاس نہیں ہے، اتنا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور میرے شوہر کو تو بچے والا تو بہت بہت مطلب بہت پیار کرتے ہیں وہ بچوں سے. ایسا تو کہ جی کبھی کبھار بہت ٹینشن ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیا ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، یا تو ٹریٹمنٹ کرنے سے ہوگا یا نہیں. اس طرح کا ڈسٹربینس ہوتا ہے مائنڈ سے. جی شیخ. سوال کیا ہے بہن کا؟ ابھی کیا ڈیسیژن لینا بول کے، یعنی آئی وی کیا ایف کرنے ڈیسیزن کے لینا لیے، چاہیے، آئی پی ایف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ پوچھ رہی ہیں شیخ. لیکن اس کا تو کاسٹ بہت ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد نہ ہونا کسی کو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور سے بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو سب جی سے پہلی بات تو ایسے لوگوں کو میری نصیحت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر رضامندی کا اظہار کرنا، راضی رہنا. اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے تسلیم ہے. باقی جو اولاد ہونے کے لیے دنیاوی اسباب ہیں وہ ہم اختیار کریں گے، کیونکہ ان کے اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی تقسیم اور اس کے قضاء اور قدر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم اس پر راضی ہیں. اگر کوئی انسان، کسی انسان کے اندر یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ اس پر اسے اجر ملے گا. یہ بہت صبر کرنا، اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر راضی رہنا، یہ بہت بہت نیکی کا کام ہے. مطلب یہ عبادت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. جی دوسری بات، سوال جو آپ کا ہے کہ اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، شاید آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں سوال ہے آپ کا. جی ہاں ٹیسٹ جی سر. ٹیسٹ ہاں وہی. ٹیوب بیبی. ٹیسٹ جی ٹیوب آئی وی. بیبی، اگر ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ صرف وہی ایک راستہ ہے آپ کے پاس، اور آپ کے شوہر کو کی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں اولاد چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. جی پہلی شرط تو یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تو آپ کو اولاد ہو جائے گی. آپ کا میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اولاد ہو سکتی ہے اس راستے سے. دوسری جی شرط یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں، بیشتر لوگ بلکہ جو اس مسئلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے عورت ہے، جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مرد کا لیا جاتا ہے. ڈاکٹر لوگ اس میں جی خیانت کرتے ہیں بہت سارے لوگ. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت کا مادہ ہے وہ کسی اور عورت سے لیا گیا. یہ جائز جی نہیں ہے. اگر ان میاں بیوی کے درمیان میں کوئی دوسرا مرد یا کوئی دوسری عورت داخل ہوئی تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً بھی جی جائز نہیں ہے. وہ مادہ انہی دونوں کا ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت داخل نہیں ہونی چاہیے. اس کی کئی ساری شکلیں بنیں گی، میں آپ کو اجمالاً بتا رہا ہوں. جیسے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی کا مادہ لیا جائے اور پھر لے جا کر کے کسی دوسری عورت کے جو ہے رحم میں اس کی پرورش کی جائے، تو اس کا مطلب دوسری عورت آ گئی درمیان میں. یا جی اسی طرح سے مان لیجئے بیوی کا مادہ لیا جائے اور کسی اجنبی مرد کا مادہ لیا جائے اور پھر اسی بیوی کے رحم میں لا کر کے اس کی پرورش کی جائے، یہاں پر بھی دوسرا مرد آ گیا. تو جی درمیان میں کسی بھی طرح سے کوئی، ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے، چاہے مرد یا عورت. وہ معاملہ جی انہی دونوں کی حد تک ہونا چاہیے، انہی دونوں کا مادہ ہونا چاہیے،
इसी औरत के रहम में उसकी परवरिश हो, या ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों तक उसको ट्यूब में रखा जाता है, बाद में रहम मादर में डाला जाता है, लेकिन दरमियान में कोई तीसरा नहीं आता है। तो अगर इन तरीकों पर किया जाता है तो ये जायज है। इसके साथ कुछ शर्तें और उलमा ने जिक्र की हैं कि कोशिश ये की जाए कि सबसे पहले किसी मुस्लिम लेडी डॉक्टर का इंतखाब किया जाए इस काम के लिए। अगर मुस्लिम लेडी डॉक्टर नहीं मिलती है तो किसी जो है नॉन मुस्लिम लेडी डॉक्टर का, अगर वो भी नहीं मिलता है, मर्दों के पास जाना मजबूरी बन रही है, तो कोई मुस्लिम जेंट्स डॉक्टर हो। अगर वो भी ना मिले, बिल्कुल कोई सूरत ना हो, तो फिर आखिर में आप गैर नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, बिल्कुल आखिरी दर्जे में। तो इन शुरूत के साथ अगर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहा है तो जायज है, लेकिन ये सारी शर्तें ध्यान में रहें, और ये शर्तें बहुत सख्त हैं, और इन हर शर्त के पीछे कुछ मकासिद हैं शरीयत के, और इसकी दलीलें हैं। उन सारी तफसीलात में हम जाएंगे तो ये बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, लेकिन मुख्तसर तौर से आपके सवाल का ये जवाब है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।